السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ عید الفطر کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے ایک خوبصورت انعام ہے، چنانچہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف خود خوش اور حشاش بشاش رہے بلکہ اپنی خوشی کا اظہار کر کے اپنے رب کو بھی راضی رکھے۔ خوشی منانے اور اس کا اظہار کرنا عین تقاضۂ فطرت ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو خوشی منانے کا پورا حق دیتا ہے۔ خوشی مناتے ہوئے اگر اسلامی اقدار کا خیال رکھا جائے اور اللہ کے دیے گئے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو خوشی منانا اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ خوشی منانی ہے تو ہم ڈھول ڈھمکے شروع کر دیں اور غیر اخلاقی کام شروع کر دیں اور کوئی لغویات میں پڑ جائیں، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے اپنی خوشی کو بھی منانا ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہر سال 2 دن ایسے ہوتے جس میں وہ سب کھیل کود کیا کرتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ عید اللہ کی جانب سے نازل کردہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے، عبادت کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ان لکل قوم عیدا وان عیدنا ھذا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، کے مطابق یہ عیدین امت کی خصوصیات ہیں۔ عید الفطر مسرت و انعام کا دن۔ رمضان کے بعد شوال کے پہلے دن عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کو روزے داروں کے لیے مسرت و رحمت کا پیغمبر بنا دیا گیا اور اسے رمضان المبارک میں کی گئی عبادات و ریاضت، اطاعت و بندگی، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، درود و سلام، سحر و افطار اور تراویح کے اجر و ثواب اور انعام و اکرام کے لیے بطور خوشی عطا کیا گیا۔ یہ دن ان خوش قسمت اور باامراض لوگوں کے لیے یوم الجزا اور یوم الانعام ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے پرنور گھڑیوں سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا اور دل و دماغ کی تازگی کا اہتمام کیا، یعنی جنہوں نے رمضان کو پورے حق کے ساتھ، پورے تقاضے کے ساتھ پورا کیا، نبھایا۔ عید کے دن کرنے کے کام۔ زیب و زینت۔ عید کے دن غسل کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا اور زینت کا اہتمام کرنا پسندیدہ ہے۔ عید کے لیے بہترین لباس پہن کر جانا مستحب ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر اپنا سب سے خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بروتن حمراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ دھاری دار چادر زیبتن فرماتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اتباع کرنے والے تھے، عیدین کے موقع پر اپنا سب سے عمدہ لباس زیبتن کرتے تھے۔ البتہ مردوں کے لیے ریشمی لباس ناپسندیدہ ہے، لہٰذا انہیں اس کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ نیز خوشی کے اس موقع پر اسراف سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تکبیرات پڑھنا فرمان الہی ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم عام ہے جس میں عیدین کے مواقع بھی شامل ہیں۔ امام زہری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے، نماز ادا کرنے تک تکبیروں کا سلسلہ جاری رکھتے، جب نماز ادا کر لیتے تو تکبیر کہنا ترک کر دیتے۔ نافع سے روایت ہے
کہ بے شک حضرت ابن عمر دن کے آغاز میں مسجد سے عیدگاہ کی طرف جاتے اور بآواز بلند تکبیر کہتے، یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے اور وہ امام کے کھڑے ہونے تک تکبیر کہتے رہتے تھے۔ البتہ ایک آواز میں مل کر تکبیرات نہ کہیں کہ ایسا کرنا ثابت نہیں۔ خواتین آہستہ آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ تکبیرات کہنے کے بارے میں امام ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ عید الفطر میں تکبیر کا آغاز چاند دیکھنے سے اور اختتام نماز عید سے فارغ ہونے پر ہے۔ تکبیرات کے الفاظ: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ اس دوران لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کلمہ کس نے کہا؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا جب اس کلمہ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، سبحان اللہ۔ تو یہ دعا لازمی، یہ تکبیر لازمی یاد کر لیں۔ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، ان کے کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فطرانہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو لغو اور بیہودہ بات سے پاک کرنے اور مساکین کے کھانے کے لیے مقرر کیا۔ جو شخص اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول صدقہ ہے، جو نماز کے بعد ادا کرے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ کوشش کریں پہلے دے دیا جائے۔ لہٰذا گھر کے تمام زیر کفالت افراد، ملازمین اور بچوں کی طرف سے عید الفطر کی صبح نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جانا چاہیے۔ نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر عید الفطر سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر اس شخص کے پاس بھیج دیا کرتے جس کے پاس وہ جمع ہوتا تھا۔ فطرانہ کی مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو کا 1 سا مقرر کی ہے، جو آج کل تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہے۔ نماز سے قبل میٹھا کھانا: عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے میٹھا کھانا مسنون ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں تناول فرمائے بغیر نہ نکلتے۔ حضرت انس ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اس کو طاق تعداد میں تناول فرماتے۔ کھجوریں موجود نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ خواتین کو عیدگاہ لے جانے کی تاکید: حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کرتے۔ پھر ایک عورت بصریٰ آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری۔ میں اس سے ملنے گئی۔ اس نے بیان کیا کہ اس کے بہنوئی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے اور 6 جہادوں میں اس کی بہن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا کہ ہم بیماروں کی خدمت اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی عورت کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کچھ قباحت نہیں اگر وہ عید کے دن نہ نکلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ہمجولی یعنی دوست اپنی چادر یا دوپٹہ اس کو پہنا دے۔ عورتوں کو لازم ہے کہ ثواب کے کاموں میں حاضر ہوں اور ایمان والوں کی دعا میں شریک ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں لازمی عید کی نماز کے لیے جائیں۔ عطیہ سے روایت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو دونوں عیدوں کے دن نماز کے لیے لائیں، اور حکم دیا کہ حیض والی مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں گی۔ جیسا کہ ہم پہلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ یعنی وہ نماز والی جگہ میں نہیں جائیں گی بلکہ وہ نماز کی جگہ سے پیچھے رہیں گی اور دعا میں شرکت لازمی کریں گی۔ البتہ خواتین عیدگاہ آتے جاتے وقت اپنی زینت چھپا کر نکلیں، ایسی خوشبو سے اجتناب کریں جو مردوں تک پہنچ رہی ہو۔ عید کی نماز ادا کرنا اہل اسلام پر فرض ہے۔ نماز عید کا وقت طلوع آفتاب کے بعد ہے۔ عید کی نماز اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے بغیر پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جمعہ اور عید:
یعنی جمعے کا دن بھی ہے اور عید بھی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن عید ہونے کی صورت میں عام دستور کے مطابق نماز عید ادا کی جائے گی۔ لوگوں کو اختیار چاہیں تو نماز جمعہ ادا کریں، چاہیں تو چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس دن میں 2 عیدیں جمع ہو چکی ہیں، اگر کوئی چاہے تو یہ نماز عید کا ادا کرنا چاہے، اسے جمعہ کے ادا کرنے سے کافی ہو جائے گا، اور ہم یقیناً جمعہ ادا کرنے والے ہیں، یعنی عید بھی پڑھنے والے ہیں اور جمعہ بھی۔ کوشش کی جائے نماز عید اگر ایک ہی دن میں جمعہ بھی ہے اور عید کی نماز بھی پڑھنی ہے تو دونوں میں ہی شرکت کر لی جائے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ایک نماز کا بھی کوئی تعین کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ جمعہ اور عید کا ایک دن میں ہونا کتاب و سنت کی روشنی میں کسی قسم کی نحوست کی علامت نہیں ہے۔ خطبہ عید، نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ عید کا خطبہ ممبر پر نہیں ہوتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ ممبر پر نہ دیا۔ خطبہ کے وقت خاموشی اختیار کی جائے۔ راستہ تبدیل کرنا، عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا مسنون نہیں۔ باہم ملاقات و دعا، عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ملاقات میں ایک دوسرے کو درجہ ذیل دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے، آمین۔ خوشی منانا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حبشی عید کے دن نیزوں سے مسجد میں کھیل دکھا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر سر رکھا اور ان کا کھیل دیکھنے لگی، یہاں تک کہ میں ہی دیکھنے سے بیزار ہو گئی، یعنی وہ تھک گئیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میرے پاس 2 انصار کی 2 لڑکیاں بیٹھی جنگ باز سے متعلق اشعار گا رہی تھیں۔ یہ گانے والیاں نہ تھیں کہ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور کہنے لگے، رسول اللہ کے گھر میں یہ گانا بجانا، یہ عید کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، یعنی عید کے روز خوشی کے احساس اور اظہار کے لیے ہلکے پھلکے کھیل کھیلنا اور اشعار پڑھنا جائز ہے۔ ہاں جی، چونکہ عید 1 شوال کو ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں شوال کے جو روزے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اسے صحیح مسلم نے بیان کیا۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا ماہ شوال میں یا تاخیر کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دنوں دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں، البتہ عید کے فوراً بعد پہ در پہ رکھنا افضل ہے، یعنی عید کے فوراً بعد لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں اور شوال کے مہینے میں اینڈ پہ بھی جا کے رکھے جا سکتے ہیں، اور یعنی اندر سے اندر دن چھوڑ کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسے کسی کو آسانی لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔